اپنے جذبات میں، مگر کسی فوجی تنصیب کے اوپر، کسی فوجی عمارت کے اوپر کسی نے دیکھا تک نہیں، اور سب جانتے تھے کہ یہ جوڈیشل مرڈر ہوا ہے۔ وہ تاریخ کے اوراق میں ہر چیز درج ہے، میں یہاں پر اس کی تفصیل بیان نہیں کرنا چاہتا، آپ کو ہر چیز کا علم ہے۔ جب محترمہ بینظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا تو فوراً انگلیاں اٹھیں، فوراً سوالیہ نشان اٹھے، کس طرح وہ محترمہ شہید کا خون جہاں پر تھا اس کو دھو دیا گیا۔ بھرپور احتجاج ہوا، لیکن اور اس وقت ایک آمر تھا، وہ تھا حکومت کا سربراہ، لیکن کسی فوجی عمارت کو کسی نے دیکھا تک نہیں، کسی فوجی تنصیب کی طرف کسی نے رخ نہیں کیا، اور بغیر وقت ضائع کیے صدر آصف زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا، اور اس طرح جو قائد کا جو بچا ہوا پاکستان تھا وہ بچ گیا۔ اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ حب الوطنی کا ثبوت، صبر، برداشت اور پاکستانیت کا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون وزیر اعظم جو پاکستان آئی تھیں، الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں، اس کی بھرپور کیمپین میں شریک تھیں، اور ان کو شہید کر دیا گیا، اور سب جانتے تھے کہ یہ ایک آمر کی حکومت ہے، اور جس طرح وہ نشانات مٹائے گئے۔ پھر اب آگے چلتے ہیں، میاں محمد نواز شریف کو جس جھوٹے مقدمے میں ان کو سزا سنائی گئی، 100 دن روز میاں نواز شریف ان کی بیٹی ٹرائل کورٹ میں روز حاضر ہوتے تھے، حتیٰ کہ ہفتے کو بھی رات کے 8 بج جاتے تھے، مگر وہ حاضری دیتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ جناب یہ کیا تماشا ہے، یہ روزانہ کا ٹرائل چل رہا ہے، کوئی ہمیں لائر کے ساتھ مشورے کی کوئی مہلت نہیں دی جا رہی۔ ڈیلی ٹرائل تھا کہ مقصد یہ تھا کہ الیکشن سے پہلے میاں نواز شریف کو اپنا کسی طریقے سے الیکشن سے باہر کر دیں۔ تو 100 دن وہ اپنی صاحبزادی کے ساتھ وہ آتے رہے اور عدالت کے سامنے حاضر ہوتے رہے، اور پھر کس طرح ایک پاناما کے بجائے اقامہ میں پتہ نہیں وہ بلیک بک یا بلیک ڈکشنری یا بلیک ڈک وہ کیا تھی، اس کے ذریعے کوئی تشریح کی گئی اور بتایا گیا کہ جناب یہ بلیک ڈکشنری میں یہ موجود ہے۔ اندازہ فرمائیں کہ ایک انہوں نے وہ جو سٹائپنڈ تھا نہیں لیا اور اس کو جواز بنا کر ان کو سزا دے دی۔ اور پھر جب وہ یہاں پر اڈیالہ جیل میں تھے اپنی بیٹی کے ساتھ، تو جس دن میری بھابھی صاحبہ کا انتقال ہوتا ہے تو میں وہاں پر موجود تھا، آدھا پونا گھنٹہ ان کو اطلاع نہیں دی گئی کہ جناب آپ کی اہلیہ اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ اور جب پتہ چلا تو کس عدالت نے کہا کہ میاں نواز شریف آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا، آپ لاہور جائیں، جا کے تدفین کا انتظام کریں، آپ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھیں اور جا کے ذرا سارے معاملات طے کریں۔ کسی نے پوچھا؟ مجھے بتائے کوئی، کسی نے نہیں پوچھا۔ میری والدہ جب اللہ کو پیاری ہو گئیں تو میں جیل میں تھا، نواز شریف صاحب میرے بڑے بھائی وہ لندن میں زیر علاج تھے، میرا چھوٹا بھائی عباس اس دنیا سے چلا گیا تھا۔ تو کسی نے مجھے کہا کہ بھئی تمہاری والدہ کا انتقال ہو کے جاؤ، جا کے اس کے تدفین کا انتظام کراؤ۔ مگر کل یہاں پر چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا عمران خان صاحب آپ کو مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اور ایسے مقدمے میں کیا تاریخ میں کوئی اور مثال ملتی ہے؟ یعنی کسی نے کرپشن کی ہو تو دور کی بات ہے، ایک ملزم عدالت کے کٹہرے میں آئے اور جج کہے کہ آپ کو مل کر بہت اچھا لگا، قطع نظر اس بات کے کہ وہ بے گناہ ہے یا قاتل ہے یا خائن ہے یا ڈاکو ہے یا چور ہے یا ریپسٹ ہے۔ کبھی عدالت کے کٹہرے میں کسی آرڈنری جج نے بھی کہا کہ آپ بطور ملزم آئے ہیں تو آپ کو مل کر اچھا لگا۔ آپ اگر اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں تو حضرت عمر فاروق کا جب قاضی کے پاس پیش ہوئے تو وہ قاضی نے ان کا مقدمہ سن کر ان کا فیصلہ کیا، اور مقدمہ جو حضرت عمر فاروق کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے حق میں ہوا. اس کے بعد جب مقدمہ ختم ہوا تو حضرت عمر فاروق نے اس قاضی کو کہ چھٹی کرا دی. تو قاضی نے کہا کہ میں نے تو فیصلہ انصاف پر دیا ہے اور انصاف کا تقاضا ترازو آپ کے حق میں نکلا, مجھے آپ نے فارغ کیوں کیا؟ اس نے کہا جب میں آیا تھا آپ کی عدالت میں آپ کھڑے ہو گئے تھے. قاضی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ حاکم وقت آئے تو قاضی کھڑا ہو جائے. تو کل اسی کی نزدیک کی مثال ہمیں کل دیکھنے میں ملی کہ آپ کو دیکھ کر خوشی ہوئی. جناب آپ نواز شریف کی اپنا جب اہلیہ فوت ہو گئی تھیں تو آپ کچھ کرتے انتظام. جب بے نظیر بھٹو صاحبہ کو شہید کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کوئی نوٹس لیتے؟ ذوالفقار علی بھٹو کو اپنا کوئی جوڈیشل مرڈر کیا گیا تو کوئی آپ اس کا کچھ کرتے؟ کسی نے جا کے فوجی تنصیبات کو پر دھاوا بولا؟ کسی نے جا کے اپنا ریڈیو اسٹیشن کو جا کے آگ لگائی؟ یہ وہ ہیں معاملات. اور دیکھیں میں بات بڑی سیدھی اور واضح کرنا چاہتا ہوں. 60 ارب روپے کی کرپشن کا معاملہ ہے, 60 ارب روپے کی. اسی کابینہ میں, اسی ہال میں, اسی جگہ جو پچھلے جو کیبنٹ سیکرٹری تھے انہوں نے بتایا کہ جناب وہ بند لفافہ تھا. دیز آر دا ورڈز آف ہز پریڈیسیسر اینڈ آئی ایم کوٹنگ ہز ورڈز کہ وہ بند لفافہ تھا اور اس کو کھولنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی. ایک صاحب اٹھے جن کا نام تھا شہزاد اکبر کہ جی یہ بڑے خفیہ کاغذات ہیں, ان کو ہم کھول نہیں سکتے, اس کی جو سیکریسی جو ہے اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے اور اس کو آپ اپروو کرتے ہیں. آپ بتائیے کہ ایک لفافہ اس کے اندر نہ جانے کیا کاغذات تھے. خدا نہ خواستہ کشمیر بیچنے کا وہ ایگریمنٹ تھا, اللہ نہ کرے. خدا نہ خواستہ پاکستان کی جو سینسٹیو انسٹالیشن ہیں وہ کسی کو دینے کا معاملہ تھا. خدا نہ خواستہ کسی کوئی اور ایسا معاملہ تھا. وہ کیا معاملہ تھا جس کے اوپر کابینہ نے بن دے کے فیصلہ دے دیا کہ جی ٹھیک ہے اٹس اپرووڈ؟ کیا کسی نے سو موٹو نوٹس لیا اس کا؟ کیا کسی نے بلا کے پوچھا کہ جناب آئیے آپ کو مل کے بہت اچھا لگا اور کابینہ میں آپ نے یہ بند لفافہ آپ نے جو کیا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ ہے وہ ایک بہت ہی شارپ تضاد جس نے آج پاکستان کو اس دہانے پہ پہنچا دیا ہے. اور میں یہ بات بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں, فیصلہ تو عدالت میں ہونا ہے کہ جو الزامات لگائے گئے ہیں اس 60 ارب روپے کے حوالے سے یا جو برادر ملک کے جو ہیں کراؤن پرنس انہوں نے جو تحفہ دیا تھا اپنا, نہ صرف وہ ہیرے جواہرات کو تحفہ تھا, سب سے بڑی اس کی جو کبریائی تھی کہ اس کے اوپر خانہ کعبہ کا ماڈل تھا, اس کو نہ صرف انہوں نے بیچ دیا, جعلی رسیدیں بنائیں, جعلی رسیدیں ایک دکان اسلام آباد کی. کیا کسی نے اس کا نوٹس لیا؟ یعنی اپوزیشن چاہے وہ بیمار ان کی جو پھپھی ہیں ہمارے فارن منسٹر کی آصف زرداری صاحب کی جو ہمشیرہ محترمہ فریال تالپور صاحبہ, ہسپتال سے ان کو اٹھا کر ان کو نائب گرفتار کیا گیا, ہسپتال سے, چاند رات کو ہسپتال سے. کیا کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ ایک بیمار ہیں, اگر بیمار نہیں تو ہمیں آ کے دکھائیں, ہمیں سیٹسفائی کریں, جس طرح کل عدالت عظمیٰ نے کہا چیف جسٹس نے کہ آپ کو مل کر اچھا لگا, اٹس گڈ ٹو سی یو, اور آپ کو یہ ہم غیر قانونی قرار دیتے ہیں, آپ کو جائیں وہاں پر واپس اپنا ہائی کورٹ. تو کیا محترمہ فریال تاجپور صاحبہ کو کسی نے بلا کر پوچھا کہ محترمہ یہ آپ کو ہسپتال سے اٹھا کر جیل لے گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ چاند رات کو میں اپنی بات نہیں کرتا, لیکن میں آج آپ کو ان کی انتہائی گری ہوئی حرکت بتانا چاہتا ہوں. جب لکھپت جیل میں جب ایک دن مجھے ہسپتال میں MRI میری ہونی تھی, تو میں نے ایک رات پہلے جو جیل کا سپرنٹینڈنٹ, میں نے کہا دیکھو یہ جب میں عدالت جاتا ہوں تو یہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ والی گاڑی آتی ہے جو بھاری بھرکم, اور مجھے پتا ہے کہ اس کے جو شاک ابزارور جو ہیں وہ بہت
وہ ہیوی گاڑی ہے, وہ تھوڑا سا بھی پاٹ ہول ہو تو جھٹکا لگتا ہے, میری کمر کو تکلیف دینے کے لیے, میں سب سمجھتا ہوں. لیکن کل میں نے جانا ہے ہسپتال, تو آپ ایمبولینس منگوا دیں. ان کے بالکل ایمبولینس آئے گی. میں نے کہا مہربانی آپ کی. اگلے دن میں گیا, گیٹ پہ ایمبولینس کھڑی تھی, تو میں بیٹھ, ان کے جی نہیں, انہوں نے کہا اوپر سے آرڈر آیا. اندازہ کریں ان کی گری ہوئی حرکات کا. میں یہ مثال اپنی خدا کی قسم نہیں دینا چاہتا تھا, آج دل میرا بہت بھرا ہوا ہے, اس لیے میں دے رہا ہوں کہ مجھے انہوں نے کہا نہیں آپ کو اسی گاڑی میں بیٹھنا پڑے گا. میں بیٹھا. انہوں نے کوٹ لکھپت کے انڈسٹریل اسٹیٹ سے مجھے لے کے گئے جان بوجھ کر, جہاں پر اتنے بڑے کھڈے ہیں, اور وہاں پر انہوں نے خوب کھڈے مارے. تو یہ عالم تھا ان کی چیرہ دستیوں کا, ان کی اپنا انتہائی گری ہوئی حرکات کا, جس کا ہم سب نے, آپ سب نے بڑے صبر تحمل اور برداشت سے آپ نے اس کو آپ نے فیس کیا. اور آج یعنی ایک جنون کیس میں, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ یہ لافل یہ ان کی اریسٹ ہے, اور اس کو کس طریقے سے کل سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ کو مل کر بڑا اچھا لگا. کاش یہ میاں نواز شریف کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا اچھا لگا مل کر. کاش یہ محترمہ فریال طالپور صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ آپ کو بڑا مل کر اچھا لگا, یہ بڑی زیادتی ہے کہ آپ کو اسپتال سے جیل لے کے جا رہے ہیں. کاش یہ مریم نواز صاحبہ کو بلا کے کہتے کہ بڑا آپ کو مل کر اچھا لگا, آپ کو جیل سے آپ کو گرفتار کر لیا, انہوں نے آپ کو گھر تک نہیں جانے دیا, کتنی زیادتی ہے. یہ ہے وہ ڈبل سٹینڈرڈز, جو دوہرے معیار جس نے انصاف کا جنازہ نکال دیا ہے. اور میں پوچھتا ہوں کہ لاکھوں کیسز ایسے ہیں عدالتوں میں جہاں پر ضمانتوں کی تاریخیں 10 سال سے پڑی ہیں اور وہ کیسز نہیں لگے. میں سیاستدانوں کی اس لیے بات زیادہ اب نہیں کر رہا, اس لیے کہ یہ کہا جائے کہ شاید میں عام آدمی کی بات نہیں, عام آدمی کی بات کر رہا ہوں کہ ہزاروں کیسز ایسے ہیں جن کے 8-10 سال سے پڑے ہوئے ہیں, ان کے کیسز نہیں لگے ضمانتوں کے لیے. اور یہاں پر ایک دن ہوا اور آپ بلا کر کا آپ کا یہاں پر بڑا اچھا لگا. اور آپ لوگ جب ضمانتوں کے لیے درخواست دیتے تھے تو سال 1.5 سال وہ تاریخیں نہیں لگتی تھیں. تو یہ صورتحال ہے, اور یہ بڑی انتہائی گمبھیر اور بڑی دلخراش صورتحال ہے. 9 تاریخ کو جو واقعہ ہوا, میں نے یہاں پر تفصیل سے گزارش کی تھی. ایون ایٹ دا کاسٹ آف ریپوٹیشن میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو حساس امارات پر اور تنصیبات پر جو بلوے ہوئے, حملے ہوئے, ان کو کروایا گیا, پلان کیا گیا. پلانر کون تھا؟ عمران نیازی. انسٹیگیٹر کون تھا؟ عمران نیازی. کاش مریم اورنگزیب صاحبہ ان کی یہاں پر کلپس چلوائیں جو انہوں نے اپنا ہر مرتبہ جب وہ پیغام دیتے تھے اپنے حواریوں کو کہ اگر میں گرفتار ہوگی تو یہ کرنا وہ کرنا. تو اس کے بعد جو کچھ وہاں پر ہوا, اندر گھس گئے, ہر چیز توڑ دی, جو تاریخی جو وہاں پر چیزیں تھیں ان کو توڑ دیا, سامان توڑ دیا, شہیدوں کی, غازیوں کی بے حرمتی کی گئی. مجھے بتائیں آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر کہ جن جوانوں نے اور جن افسروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ قوم کے لیے پیش کیا, قوم کی ماں اور بیٹیوں کی حفاظت کے لیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے دہشت گردوں کا مقابلہ کیا اور جام شہادت نوش کیا, اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ قرآن کریم تو کہتا ہے کہ یہ شہید ہیں, ان کو مردہ مت کہو. ہم بطور مسلمان سب اس پر ہمارا پورا عقیدہ اور ایمان ہے. لیکن اگر آپ دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو وہ بھی تو ایک ایسپیکٹ ہے جس کو آپ اگنور نہیں کر سکتے کہ جو جوان, کڑیل جوان جو اپنے شہید ہو گیا اس قوم کی راہ میں, اس کی بیوی بیوہ بن گئی, اس کے بچے یتیم ہو گئے, اس کے ماں باپ زندگی بھر اشک بار رہیں گے. اور یہ ایک مثال نہیں ہے, ہزاروں اپنے جوانوں نے, افسروں نے اپنی جانیں دی ہیں. اور ان شہیدوں کی اور ان کی غازیوں کی بے حرمتی کرنا, یہ دشمن کو اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی درندگی, دہشت گردی اور ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ میں نام نہیں لیتا اس ملک کا, اس سے زیادہ کون اس دن خوش تھا کہ پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ وہ ملک
75 سال میں نہیں کر سکا، اور کس طرح بے دردی کے ساتھ اس طرح ان تمام تنصیبات پر حملے. کل بھی پشاور میں ایک جگہ اپنا حملہ ہوا، پرسوں روکا گیا مگر کل پھر وہاں پر گھس گئے. یہ وہ صورتحال ہے. اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر عمران نیازی ہے اس کے اوپر چھوڑ دیں، اب وہ جو ہیرے جواہرات جو اس نے بیچے، جو اس نے القادر ٹرسٹ میں جو زمین لی ہے اربوں روپے کی، فرا گوگی صاحبہ جو ان کی فرنٹ پرسن تھی، ان کی اہلیہ کی، عمران خان کی، جو انہوں نے کرپشن کی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران نیازی کرپشن کرے تو وہ بالکل وہ کوشر ہے، بالکل اس کو کوئی نہیں چھیڑ سکتا. اور دوسروں کو جھوٹے الزامات کرپشن میں نہ صرف بدنام کرو بلکہ ان کو ان کو جیلوں میں بھجوا دو اور وہ سڑتے رہے وہاں پر جیلوں میں کئی سال. یہ احسن اقبال صاحب بیٹھے ہیں، ان کو اپنا کلین چٹ ملی ہے مگر جیل میں گئے. اس سے پہلے ان کو گولی لگی تھی، دہشت گردوں نے گولی ماری، چند دن بعد نیب نے ان کو دھر لیا. کیا کسی نے بلا کر کہا کہ آئیے احسن اقبال صاحب آپ کو مل کر اچھا لگا؟ دیز آر دوز گریویس اسٹارک کمپیریزن آئی ایم میکنگ. تو میں سمجھتا ہوں، میں اپنے آنریبل ممبرس کو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آج یہ صورتحال انتہائی دلخراش ہے، انتہائی گمبھیر ہے، انتہائی سنجیدہ ہے. اس کو آج ہم سنجیدگی سے اس کے اوپر غور کریں، کیونکہ دیکھیں کہ جو کچھ 9 مئی کو ہو چکا ہے وہ ان کی روحیں وہ قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ اس لیے ہم نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا کہ ہمیں بعض جو نارسسسٹ جو ہیں، جو ذاتی انا کی خاطر پاکستان کا ہر جو مفاد اس کو قربان کر دیں گے، ان کے ہاتھوں آج پاکستان میں ہمیں ہماری بے حرمتی ہو رہی ہے، ہمارے خاندانوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری بیویوں کی، ہمارے ماں باپ کی. میں سمجھتا ہوں کہ یقین کر لیں کہ دیکھتی آنکھیں اس سے پہلے اس طرح کا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. اٹ از ہائٹ آف اینی تھنگ. یعنی وہ الفاظ نہیں میرے پاس جس سے میں یہ صورتحال، یہ جو اس کی جو گریوٹی ہے وہ میں بیان کر سکوں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کل جو کچھ ہوا ہے سپریم کورٹ میں اور چیف جسٹس نے ایک خائن کو، اگر وہ خائن اگر اپنا نہیں ہے تو وہ جا کے عدالتوں میں حاضر ہوتا ہے اور اپنی بے گناہی اور اپنی پاک دامنی ثابت کرتا. ہر جگہ وہ اپنا اس نے ایبسکونڈ کیا، وہ ٹوپ پہن کر اپنا بچتا رہا. اس لاڈلے کو، اس کی ساری کرپشن کو آپ جس طرح پروٹیکٹ کر رہے ہیں تو پھر پاکستان کے اندر جتنے بھی ڈاکو چور جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، ان کو نکال دیں جیلوں سے. پھر لیٹ دس بی فری فار آل. اور گاڈ فاربڈ جو اس کے نتائج ہے پھر ہماری نسلیں بھی بھگتیں گی. تو میں انہی الفاظ کے ساتھ جو میں نے آپ کے سامنے میں نے گزارشات کی ہیں اور وہ آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ سمپل اینڈ پیور NRO ٹو عمران نیازی اور اس کے جو ہواری ہیں. مجھے بتائیں کہ یعنی اندازہ فرمائیں کہ وہ خود عمران نیازی وہ رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں. قوم کا پیسہ، قوم کی جو خون پسینے کی کمائی انہوں نے ہڑپ کی ہے، اور جو سابق جو وزیر اعظم ان کو جناب جلا وطنیاں، ان کی ڈسکوالیفیکیشن. میں آج یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر یا آئین اور قانون کی عملداری ہوگی، اس کے اوپر میں اور یہ کابینہ آئین کے پابند ہیں کہ اس کے پوری سے ہم عمل پیرا ہوں، سختی سے عمل کریں اور اس کے نتیجے میں جو بھی کانسیکوینسز ہیں ان کو ہم فیس کریں گے انشاءاللہ. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ کی سمع خراشی کی میں نے، اور بڑا میں نے وقت لیا، لیکن یہ وقت آ گیا تھا کہ وی شوڈ کال اسپیڈ.